قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا وان فی الجسد مضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم، میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہم اور آپ جس پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں یہ آپ کے اپنے علاقے کا مدرسہ ضیاء الاسلام، اس کے زیر انتظام یہ آج کا یہ پروگرام ہے۔ ہم لوگوں کی اس میں شرکت ہو رہی ہے۔ اللہ پاک اس پروگرام کو قبول فرمائے، اور اس پروگرام کا جو منشا ہے اور جس بنیادوں پر اس کو کیا گیا ہے، اللہ پاک اپنے مقاصد میں اس کو کامیابی بھی عطا فرما دے۔ ہمارا ہردوئی کا جو علاقہ ہے، پورا ضلع، اس ضلع میں جو قصبات ہیں، اسی طریقے جو دیہات ہیں اور چھوٹے چھوٹے جو گاؤں ہیں، یہ وہ جگہیں ہیں جس میں ہمارے اکابر بزرگان دین کی آمد بار بار ہوئی ہے۔ اور اگر میرا حافظہ صحیح کام کر رہا ہے تو اگر پرانے لوگ یہاں ہوں گے تو شاید ہماری بات کی تصدیق کریں گے، کیونکہ نئی نسل جو اب آئی ہے وہ تو ہمارے لیے بھی اجنبی ہے، اس سے بڑھ کر وہ ہمارے لیے اجنبی ملاقاتیں تو ہیں نہیں، لیکن جن علاقوں میں دینی تعلق سے بزرگوں کی، بڑوں کی، اللہ والوں کی آمد ہوئی ہے، ان میں یہ بستی بھی ہے جس کو کھجونا کہتے ہیں، اسی کے قریب صحیح اعظم پور بھی ہے، اور بھی جگہ ملیاں وغیرہ جو ہے، بلکہ ملیاں میں تو مجھے یاد پڑ رہا، خود میں سائیکل سے آیا ہوں اپنے نوعمری کے زمانے میں، تو ان علاقوں میں بزرگوں کی محنتیں رہی، توجہات رہی، اور اس سرزمین پر محی السنہ حضرت شاہ ابرار الحق صاحب نور اللہ برکتہ تو کتنی بار آئے ہوں گے، اس کا تو کوئی شمار ہی نہیں، کتنے یہاں پر تشریف لائے ہوں گے۔ پھر اسی کے ساتھ حضرت مفتی محمود صاحب فقیہ الامت نور اللہ برکتہ کی آمد ہے، شیخ المشائخ حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پوری رحمۃ اللہ علیہ بھی آئے، اور حضرت مولانا عبدالسلام صاحب، مولانا علی میاں وغیرہ بہت ساری شخصیات ہیں وہ آئیں۔ یہ میں اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ ہمارے بڑوں نے بڑی محنتیں کی ہیں اور بڑی کوششیں کی ہیں، سائیکلوں سے، پیدل، اور اس زمانے میں اتنی سہولیات نہیں تھی تو بیل گاڑی پر بھی یہاں آنا جانا رہا ہے۔ اس کا نتیجہ الحمدللہ اس وقت یہ ہوا کہ علاقے میں دینی اعتبار سے فضا ہموار ہوئی، لوگوں میں بیداری پیدا ہوئی، اور دین کی طرف اور علم کی طرف لوگوں کو توجہ ہوئی۔ اس وقت جو حفاظ اور علماء، ناظر خواہ، اسی طریقے سے مساجد کے جو ائمہ ہیں، یہ واسطہ بالواسطہ ہمارے بڑوں کی محنتوں کا یہ نتیجہ ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے، بڑے چلے گئے، حالات میں تبدیلی ہوئی، اتار چڑھاؤ ہوا، تو اب ہر زمانے کا اپنا تقاضا ہوتا ہے۔ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، ان حالات میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اپنی معاشی، اپنی اقتصادی فکروں کے ساتھ ساتھ ہماری سب سے بڑی فکر یہ ہونا چاہیے، بلکہ سب سے اولین ذمہ داری ہماری اپنی یہ ہونا چاہیے اور ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بنا کر کے رکھیں، اور ہماری جو نسل آ رہی ہے، چاہے ہمارے بچے ہوں، چاہے ہماری بچیاں ہوں، ان کو بھی دیندار بنانے کی ہم فکر کریں، ان پر دینی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، تربیتی اعتبار سے ہماری اپنی اتنی محنت ہو، اتنی کوشش ہو کہ ہم مطمئن ہو جائیں اتنا کہ
اگر ہمارا وقت آ جائے تو ہمارے یہ بچے ہمارے بعد مسلمان بن کر کے جئیں گے، ایمان والے بن کر کے جئیں گے۔ ہم اتنی محنت ان کے لیے کر لیں۔ دیکھیے، ہر ماں باپ اپنے بچوں کے تعلق سے فکر مند ہوتا ہے کہ میرے بچے پیروں پر کھڑے ہو جائیں۔ ہر ماں باپ اور ہر سرپرست چاہتا ہے کہ مرنے کے بعد تو پیروں پر کھڑے ہو ہی میرے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تو جس طرح ہماری اپنی فکر یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اپنے یہ بچے دنیاوی اعتبار سے، مادی اعتبار سے، مالی اعتبار سے اپنے پیروں پر کھڑے ہو جائیں، ہم کو اتنی ہی فکر یہ بھی ہونا چاہیے کہ ہمارے یہ بچے ہماری زندگی میں ہی دینی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے یہ مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے۔ دیکھیے، جب بارش ہوتی ہے اور مسلسل بارش ہوتی ہے تو پکے مکانات بھی ہیں، وہ بھی بارش کی نظر ہو جاتے اور ٹپکنے لگتے ہیں۔ ہم اور آپ جس دور سے گزر رہے ہیں یہ فتنوں کا دور ہے۔ یہ وہ دور ہے جس میں ذرا سی غفلت اور ذرا سی چوک اگر ہو جائے تو دینی اعتبار سے آدمی پھسل جائے گا۔ مجھے یاد پڑ رہا ہے، آج سے تقریباً 25-30 سال پہلے کی بات میں عرض کر رہا ہوں۔ آپ کا یہ بالا مئو اور یہ جو علاقہ ہے، اس علاقے میں آج بھی پورا، میں بھی مولانا امین عبداللہ سے میں کہہ رہا تھا کہ ہردوئی، لکھنؤ اور ہردوئی کا جو روڈ ہے اور اس میں جو مسلم آبادیاں ہیں تھوڑی بہت جہاں بھی رہ رہی ہے، دینی اعتبار سے وہ مخدوش ہے۔ دینی اعتبار سے حالت اطمینان بخش نہیں ہے، بلکہ دینی اعتبار سے خطرہ اس بات کا لگا ہوا ہے کہ باطل اور فتنہ جس انداز کے اوپر آ رہا اور محنت کر رہا ہے، اگر ہم نے اور آپ نے غفلت برتی تو ان کا کیا حشر ہوگا۔ خود ہمارے اپنے ان علاقوں میں بھی خطرہ اس بات کا ہے کہ اس کے اثرات یہاں پر پڑیں۔ اس کے لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، ہم سب لوگوں کو اپنے اپنے طور پر فکر مندی ہونا، اور اسلام کا مزاج یہ ہے کہ سب سے پہلی جو محنت اور فکر کی ہے وہ یہ کہ ایک ایک ایمان والے کے گھر میں علم کا چراغ جلے، اور ہر ایک گھر میں ایک ایک فرد کوئی ایسا نہ ہو کہ عقیدے کے اعتبار سے، فکر کے اعتبار سے، خیالات کے اعتبار سے وہ بے دینی اور بددینی کی طرف جا رہا ہو، عقیدے بھی درست ہو اس کے، اور جناب اعمال کی اہتمام ہو رہا ہو، گھروں میں تلاوت ہو رہی ہو، اور یہ بچے ہمارے جو ہے ان کی تربیت دینی کی فکر کرنا یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں ہے۔ اسی کے تعلق سے یہ پروگرام رکھا گیا ہے، اور منشا صرف یہی ہے کہ ہمارے اندر تھوڑی سی بیداری پیدا ہو جائے اور ہم تھوڑی سی فکر کر لیں اس بات کی طرف کہ اپنی بستی، اپنے قرب جوار اور جہاں جہاں بھی ہماری اپنی وہ ہو، ان سب لوگوں کو اس پر متوجہ کرنا۔ آج ہم مسلمان ہیں، لیکن ایک بہت بڑا طبقہ ہم میں وہ بھی ہے جو قرآن پاک پڑھا ہوا نہیں ہے، عقیدوں کے اعتبار سے مضبوط نہیں ہے، اعمال کا اہتمام نہیں ہے، صبح سے لے کر کے شام تک بس ہائی پیڈ اور کسی طرح اس کی کمائی کے اندر ہم جا رہے ہیں۔ یہ چیز جو ہے تشویش والی ہے، ہمیں اور آپ کو اس پر توجہ دینا ہے۔ اور یاد رکھیے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلی جو محنت کی ہے وہ انسانوں کے دلوں کو بنانے کی اور سنوارنے کی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت طرح نہیں ہے، جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جتنے رسول آئے، جس قوم کے اندر بھی آئے ہیں، انہوں نے سب سے پہلے دل کو بنانے کی، سنوارنے کی، فکر کی، محنت کی اور کوشش کی۔ اور یاد رکھیے، جب دل بن جاتا ہے، سنور جاتا ہے، سدھر جاتا ہے، تو پھر زندگی میں تبدیلی اپنے آپ پیدا ہوتی ہے۔
دل کا بننا، اس کی اصلاح ہو جانا، اس کا سنور جانا، یہ انتہائی ضروری ہے کیونکہ بنیاد ہے۔ دیکھیے ہم اور آپ خوب اچھی طرح جانتے ہیں درخت کتنا اچھا ہو، کتنا عمدہ ہو اور کتنا اچھا اس میں پھل آ رہا ہو، لیکن یہ سب اسی وقت تک ہے جب اس کی جڑ صحیح ہو۔ اگر جڑ میں کیڑا لگ جائے، جڑ سڑ جائے، جڑ خراب ہو جائے، یا جڑ میں تیزاب ڈال دیا جائے جان بوجھ کر کے، تو وہ درخت اپنے آپ سوکھ جائے گا، اس لیے کہ جڑ جو ہے خراب ہو چکی ہے اس کی۔ بالکل اسی طرح ہمارا یہ جو دل ہے، زندگی میں نیکی، صلاح، تقوی، سدھار، دینداری کے لیے یہ بنیاد ہے۔ اگر دل بنا ہے، سنورا ہے، اس میں عقیدے، توحید، رسالت، قیامت، محبت، معرفت اللہ کی دل میں موجود ہے، تو پھر سارا نظام اس کا صحیح چلے گا۔ لیکن اگر دل میں فساد اور بگاڑ پیدا ہو جائے، دل میں خرابی پیدا ہو جائے، تو پھر ظاہری طور پر سدھارنے کی کوئی تدبیر نہیں ہے، اصل تدبیر ہے دل کو بنانا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوں کو بنانے کے لیے 2 محنتیں کی ہیں۔ ایک محنت آپ نے کی ہے علم کے راستے سے، اور دوسری آپ نے محنت کی ہے اخلاق کے راستے سے۔ اسی لیے آپ نے اپنے بارے میں ارشاد فرمایا ہے انما بعثت معلما، اللہ پاک نے ہم کو معلم بنا کر کے بھیجا، تعلیم دینے والا، علم کا پھیلانے والا، علم کی اشاعت کرنے والا، علم کو عام کرنے والا، علم کا چراغ جلانے والا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو فرمایا کہ ہمارا مشن اور زندگی کا جو اصل مقصود ہے وہ تعلیم کو عام کرنا ہے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرتا چلوں، عصری تعلیم اور دینی تعلیم دونوں تعلیم ہے، دونوں کی اپنی ضرورت ہے، اس کا انکار بالکل نہیں ہے، لیکن اولین اور اصل کیا ہے؟ دینی تعلیم۔ عصری تعلیم بھی ضرورت کی ہے لیکن ثانوی درجے میں، اور دونوں میں تھوڑا سا فرق ہے۔ دونوں کی ضرورت کوئی انکار نہیں، لیکن دونوں میں فرق ہے۔ دین کی جو تعلیم ہے، علم دین، قرآن، حدیث، سنت اور شریعت کا، یہ علم اللہ تک پہنچانے والا، اللہ کی معرفت، اللہ کا تعلق، عقیدوں کی درستگی، آخرت کا سنوارنا بنانا، یہ ہے اصل پیش نظر اس کے۔ اور عصری جو علوم ہے وہ دنیا اور مال کمانے کے لیے ہے، علم دین کمانے کے لیے نہیں ہے۔ علم دین عبدیت والی زندگی اور عبدیت والا نظام جو نبی پاک لے کر کے آئے ہیں، اس نظام پر زندگی کو چلانا، یہ دینی تعلیم کا مقصود ہے۔ لیکن عصری تعلیم بھی ضرورت کی ہے، اس کا انکار بالکل نہیں، اس کو کرنا ہے، لیکن سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ علم دین بنیاد ہے، اس پر محنت کرنا، اپنے تعلق سے بھی اور اپنے بچوں کے تعلق سے بھی۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 محنتیں کی ہیں، ایک علم کے تعلق سے اور ایک اخلاق کے تعلق سے۔ یہ 2 محنتیں کی تاکہ اخلاق اور عادات درست ہوں، صبریں ہمارے، علم ہمارے اندر پیدا ہو۔ یہ دونوں چیزیں کامیابی کے لیے بنیاد ہیں۔ میں نے جو روایت پڑھی، اس روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغہ، کہ اے لوگوں تمہارے جسم میں اللہ پاک نے گوشت کا ایک لوتھڑا رکھا ہے۔ دیکھیے آپ حضرات خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جسم کا پورا نظام، انسان کی صحت اور اس کی تندرستی اور جناب والا اس کا خوش و خرم ہونا، یہ دل کی درستگی پر ہے۔ مان لیجئے دل بیمار ہو جائے، اس کا وال بند ہو جائے، حرکت تیز ہو جائے، دل بڑھ جائے، تو صحت اپنے آپ ڈاؤن ہونا شروع ہو جاتی ہے، آدھی کمزور پڑ جاتا ہے، اس لیے کہ جو بنیادی عضو تھا وہ بیمار پڑ چکا ہے۔ تو جس طرح جسمانی اعتبار سے دل کا صحیح کام کرنا صحت کے لیے ضروری ہے، اسی طرح دینی اعتبار سے دل کا صحیح ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر خرابی پیدا ہو گئی تو بات بگڑے گی۔ اللہ پاک نے
انسان کے جسم میں 360 جوڑ رکھے ہیں۔ حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، لیکن آپ غور کریں جتنے اعضاء ہمارے ہیں ان کی ضرورت، ان کی اہمیت کوئی عضو بیکار نہیں بنایا ہے، لیکن زندگی کا دار و مدار کسی بھی عضو پر نہیں ہے، صرف دل کے اوپر۔ ایک شخص ہے ہاتھ نہیں ہے، زندہ رہے گا وہ؟ آنکھیں نہیں ہے، زندہ رہے گا وہ؟ پیر نہیں، زندہ رہے گا وہ؟ یہاں تک کہ اگر کسی کا دماغ معوف ہو جائے، پاگل پن ہو جائے، زندگی رہے گی۔ لیکن دل ایک ایسی چیز ہے، اگر یہ حرکت بند کر دے، ٹھنڈا پڑ جائے، سارا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ تو جس طرح جسمانی اعتبار سے دل کی اہمیت ہے، دینی اور ایمانی اعتبار سے بھی دل کی اہمیت ہے۔ نبی پاک نے ارشاد فرمایا اذا صلح الجسد صلح، جو پورا جسم صحیح کب رہے گا؟ جب دل صحیح رہے گا۔ علماء نے ایک بات لکھی ہے، وہ یہ کہ دینی اعتبار سے دل پورے اعمال کو کنٹرول کرنے والا ہے۔ ہم اچھے کام کرتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، تو اگر دل میں جذبات عمدہ ہیں، اچھے ہیں، تو پھر ہاتھ پیر سے اچھے اعمال ہوتے ہیں۔ اور اگر دل میں گندے خیالات، برے خیالات اور جذبات پیدا ہو رہے ہیں، تو پھر اعمال گناہ کے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اصل بنیاد ہے دل۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دل کو بنانے کی، سنوارنے کی فکر کی ہے، اور یہ چیز اتنی بنیادی ہے۔ آج افسوس ہے ہم سب پورے معاشرے کی کہ دل کو بنانے کی فکر ہم نہیں کر پاتے ہیں۔ جسم کو صحت مند بنانا، تندرست بنانا، توانا بنانا، اس کی طاقت کا خیال رکھنا، یہ سب کرتے ہیں، لیکن دل، اس کے توانا تندرست بنانے کی، دینی اعتبار سے اصلاح کی، دینی اعتبار سے درست بنانے کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، جب تک دل میں تقوی نہ ہو، خوف خدا نہ ہو، اللہ کی محبت نہ ہو، اس وقت تک اعمال صالحہ نہیں ہو پائیں گے۔ اعمال صالحہ کی توفیق جبھی ملے گی جب انسان کا دل محبت و معرفت سے بھرا ہوگا، اور اللہ کا تعلق ہوگا، خوف ہوگا۔ یہ انسان کو نیکیوں کی طرف بھی لے جائے گا، گناہوں سے روکے گا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے دل کے تعلق سے، کہ انسان کا دل، اس کی نیت، اس کے ارادے، اس کے خیالات کا اثر کتنا پڑتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر میں اس واقعے کو نقل کیا۔ میں نے حوالہ اس سے دے دیا کہ بعض لوگ دماغ میں مان لگتا ہے کہ مولوی لوگ لاتے رہتے ہیں، اس میں نے کہا تفسیر واقعہ لکھا ہوا ہے۔ ایک بادشاہ نوشیروان عادل، جس کی عدالت تاریخی اعتبار سے بہت مشہور ہے، وہ سفر میں نکلا شکار کے لیے، شکار کے ارادے سے سفر میں گیا۔ اتفاق ایک ایسا موقع آیا کہ وہ اکیلے اور اس کے ساتھی رفقا ادھر ادھر ہو گئے۔ گرمی کا زمانہ، اس کو پیاس لگی۔ ظاہر بادشاہ نازک مزاج ہوتا ہے، اس کے نوکر چاکر خادم ساتھ میں رہتے ہیں۔ پہلی بار زندگی کا اتفاق کی اکیلے ہے اور کوئی خادم بھی نہیں، پیاس شدت کی لگی ہوئی ہے۔ تو اس نے دیکھا ایک انار کا باغ نظر آیا، سوچا چلنا چاہیے اس میں۔ گئے، اپنے آپ کو چھپایا، کہا بھی مسافر آدمی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، خیر کا زمانہ تھا۔ تو اس نے پوچھا پانی پیئیں گے یا انار کا جوس پیئیں گے؟ ظاہر ہے انار کا جوس اس کی غذا تھی، کہا بھائی انار جوس مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ وہ گیا، ایک گلاس لے کر کے آیا، پیا۔ اس قدر لذیذ اور اتنا شیریں اور اتنا مزیدار کہ اس نے اپنی زندگی میں کبھی اتنا پیا ہی نہیں تھا۔ تو اس کو تھوڑا سا خیال ہوا کہ اتنے عمدہ باغات ہمارے ملک میں،
تو اس نے اس سے کہا کہ میاں اب ظاہر ہے آخری ہے، ایک گلاس اور لا کے پلا۔ اب وہ گیا، تھوڑی دیر میں دیر لگ گئی، وہ آیا، اب پیا تو نہ وہ حلاوت نہ وہ مزہ، عجیب بد مزہ تھا۔ بہرحال پی لیا جی بار کر کے۔ اس نے سوال کیا، یہ میں دل کے بگڑنے پر بات عرض کر رہا ہوں۔ اس نے پوچھا کہ پہلی بات تو یہ بتاؤ کہ تم اتنی دیر میں کیوں آئے؟ پہلی بار گئے تو گئے، تھوڑا لے کے آگے، دوبارہ تم دیر کیوں کر کے کیوں آئے؟ دوسرے یہ بتاؤ کہ یہ جو تم اب لائے ہو جوس، یہ کسی اور درخت کا تھا کیا؟ تو اس نے کہا کہ صاحب پہلے جس درخت سے توڑا تھا اسی سے ہی توڑ کے لائے، لیکن دیر اس لیے لگ گئی کہ اب سے جو گیا تھا میں تو نچوڑتا تھا، وہ نکلتے ہی نہیں تھا، کئی ایک انار توڑنا پڑ گئے تب جا کر کے اتنا نکلا۔ اور پہلے جب ہم گئے تھے تو ایک ہی توڑا تھا، گلاس بھر گیا۔ اب یہ بڑی حیرت کی بات، ملک کو چلانے والا اور حکمرانی کرنے والا، اس نے اپنی زندگی میں پہلا تجربہ کیا اور عجیب سی بات لگی اس کو۔ اس کا دماغ سوچنے لگا کہ بات ہو کیا گئی، خود کوئی فیصلہ کر نہیں سکا۔ تو اس نے اسی باغبان سے پوچھا کہ بتاؤ یہ تبدیلی کیسے پیدا ہوئی؟ ایسا معلوم ہوتا ہے شاید وہ کچھ دیندار تھا۔ اس نے کہا صاحب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کی نیت میں فطور پیدا ہو گیا ہے، حالانکہ وہ جانتا نہیں یہ بادشاہ ہے، نیت میں فطور پیدا ہو گیا۔ اس نے اپنی زندگی میں پہلی بار بادشاہ نے فطور والی بات سنی۔ فطور کیا پیدا ہوا تھا؟ نوشیروان کی نیت خراب ہو گئی۔ پہلی بار جب پانی پیا، اس نے خود بیان کیا کہ اتنے عمدہ باغات ہیں تو اس کو ہتھیا لینا چاہیے، اس لیے اس کا ہم فائدہ اٹھائیں گے۔ یہ نیت کی، اس کا اثر فوراً یہ پڑ گیا کہ چیز کی تاثیر ختم ہو گئی، اس کا مزہ، اس کے ذائقہ، اس کی لاوت ختم ہو گئی سب۔ تو اب اس نے تجربہ کرنا چاہا، ظاہر نہیں کیا، اس نے کہا اچھا ایک اور پلاؤ۔ اب نیت یہ کر لی کہ بھائی یہ تو ظلم ہے، خواہ پر قبضہ نہیں کریں گے، اس کو اس کے حوالے کر دیں گے۔ اب گیا تو پھر آیا جلدی سے لوٹ کر کے، گلاس بھرا ہوا، پوچھا اب کیا ہو گیا؟ کہا معلوم ہوتا ہے نیت درست ہو گئی اس کی۔ امام راضی نے اس واقعے کو لکھ کر کے بتایا کہ انسان، خاص طور سے مسلمان، اگر دل میں اس کے فساد پیدا ہوگا تو اس فساد کا اثر صرف اس کی زندگی میں نہیں پڑے گا، پورے معاشرے پر پڑے گا اور باقی چیزوں میں پڑے گا۔ آپ غور کریں، ایک آدمی کی نیت میں فطور پیدا ہوا اور بدنیتی پیدا ہو گئی، اس کا اثر یہ پڑ گیا۔ تو اگر اکثریت کے دلوں کے اندر فساد پیدا ہو جائے گا تو معاشرے میں اور سماج میں بھلائی کہاں سے پیدا ہوگی سوائے فساد کے، سادہ خرابی کے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے ہم اور آپ ان دونوں چیزوں پر توجہ دیں، اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اور اپنی نسلوں اور بچوں کے اعتبار سے بھی، کہ دین کا علم، قرآن کا علم و سنت و شریعت کا علم ہمارے پاس بھی ہو، ہمارے بچوں کے پاس بھی ہو، وہ قرآن کی تلاوت وہ بھی کریں، ہم بھی قرآن کی تلاوت کریں، ہمارے گھروں میں دینی ماحول ہو۔ اور اس کے لیے آسان تدبیر کیا ہے؟ مکاتب کا قیام۔ یہ مکاتب کا قیام جو ہے، ہمارے بزرگوں کا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے پہلے بھی تجربہ کیا ہے، ان کے تجربات کی روشنی میں ہم سب لوگوں کو فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی بستیوں میں چھوٹے چھوٹے مکاتب کا، مدارس کا قیام، یہ ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے دینی حفاظت کا یہ بہترین ذریعہ ہے۔ دیکھیے بڑے بڑے مدارس تو ماشاءاللہ ہیں، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کا فیض عام ہو جائے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں بھی ہم اس کی فکریں کریں، اور اتنی فکر کر لیں کہ ہر گھر میں دینی ماحول پیدا ہو جائے،
ہر گھر میں علم کا چراغ کر جائے، ہر گھر میں دینی حفاظت کی فکر پیدا ہو جائے۔ اللہ پاک میری گزارشات کو قبول فرما لے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ حضرت کا سایہ صحت و عافیت کے ساتھ ہم سب کے سروں پر تعدیر قائم فرمائے۔ اب میں درخواست کر رہا ہوں حافظ فخر الدین صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور چند اشعار پیش فرمائیں۔